واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام ہو سید رسول، اشرف الانبیاء، خاتم الرسل، سیدنا امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز ساتھیو، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں پاکستان جیسا ملک اور اس ملک کے اندر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے جو آسانیاں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اس پر ہمیں اپنے پروردگار کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ امن والی زمین مل جائے اور صحت والی انسان کو زندگی مل جائے اور انسان کو ایک دن کی خوراک مہیا ہو جائے، سمجھے اس آدمی کے پاس پوری دنیا جمع کر دی گئی ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر امن کے ساتھ صبح کرے اور اس کا جسم عافیت کے اندر ہو اور اس دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہو، اس بندے کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے اس ملک کے اندر بڑے احسن انداز سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ دور یاد کروایا کہ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم تھوڑے سے تھے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور تم اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ فآواکم وأیدکم، تمہیں اللہ نے امن والی جگہ بھی عطا کی اور تمہاری اپنی مدد کے ساتھ تمہیں مضبوط بھی کیا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا۔ کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو میرے بھائیوں، نعمتوں کی نسبت جب انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف کرتا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار بھی کر رہا ہے اور اس منعم کے ساتھ محبت بھی کر رہا ہے اور اس کی نعمتوں کی نسبت بھی اس کی طرف کر رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ شکر کرنے والوں سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں مزید تمہیں ترقیاں عطا کرتا رہوں گا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں بھی بہترین ملک عطا کیا ہے۔ اس ملک کے ساتھ ہمیں محبت اور پیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک اسلامی ریاست ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ملک کے لیے، اس کی امن و سلامتی کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، کیونکہ ہمیں یہ بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عطا کی ہے کہ اپنے ملک کی امن و سلامتی کے لیے اس پروردگار سے ہمیشہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن میں موجود ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے پروردگار عالم، ہمارے اس شہر کو، مکہ کو امن والا بنا دے۔ یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وطن عزیز کے لیے دعائیں کیا کریں کہ اے پروردگار عالم، کہ اس ملک کے اندر ہر قسم کا امن ہو، اس ملک کے اندر رہنے والوں سے بھی اور باہر سے آ کر اس ملک میں فساد اور خرابیاں جو پیدا کرتے ہیں ان سے بھی اس ملک کو امن میں رکھنا۔ تو یہ ہر مسلمان کا حق ہے
کہ اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں. اور ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ یہ دعا بھی کی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ اے پروردگار عالم کہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا لینا کہ ہم بتوں کے پجاری بنیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہو. تو اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے مسلمان اپنے ملک کی امن و سلامتی کی بھی دعائیں کریں اور پھر اپنے عقیدے کو بھی درست رکھیں، کیونکہ جو لوگ اپنے عقیدوں کو صحیح رکھتے ہیں پروردگار عالم ان کے ہی شکر ادا کرنے کی قدردانی کرتے ہیں. اگر ہمارا اپنے رب کے ساتھ عقیدہ، ہمارا اپنے رب کے ساتھ واسطہ ہی درست نہ ہو تو پھر میرے بھائیوں ہماری یہ دعائیں رائے گاں ہو جائیں گی، ہمارا یہ شکریہ ادا کرنا اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لحاظ سے ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ساتھ بھی بڑی محبت کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کا وطن تھا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مشرکین مکہ نے مجبور کر دیا، آپ کے قتل کے پروگرام بنا لیے اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم ڈھائے، تو پھر مکہ کو چھوڑتے وقت محمد رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی. جب آپ کو ہجرت کی اجازت دی گئی فرمایا ما اطیبکی من بلدۃ واحبکی الی کہ تو کس قدر عمدہ شہر ہے، کس قدر میرا محبوب ہے، لیکن اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی میں تیرے علاوہ کسی اور جگہ پہ رہائش پذیر نہ ہوتا. یہ میرے پیغمبر اسلام کی بات اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ محمد رسول اللہ جس مکہ کی وادی میں پیدا ہوئے اس سے آپ کس قدر محبت کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، کسی اور جگہ پہ نہ جاتا. اس لیے جب ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینے میں پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی بخار چڑھ گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئے، اور حضرت بلال اپنے اس بیماری میں کہتے تھے الا لیت شعری حل ابیتن لیلتن بواد وحولی ادخر وجلیل، کہتے تھے کہ پتہ نہیں اب کوئی دن آئے گا کہ میں بھی اس وادی کے اندر رات گزار سکوں گا کہ میرے گرد و نواح میں ازخر گھاس اور جلیل نامی گھاس ہوگی. اب یہ مکہ کو یاد کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب دوبارہ میں وہاں رات گزار سکوں گا کہ نہیں. وَهَلْ أَرِدًا يَوْمًا مِيَاهَ مَجِنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةٌ وَتَفِيلٌ، پتہ نہیں میں دوبارہ مجنہ کے پانیوں کے پاس جا سکوں گا، وہاں پہ پانی پی سکوں گا، پتہ نہیں دوبارہ میرے سامنے وہ شامہ اور تفیل نامی پہاڑ سامنے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اس انداز سے نا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آ کے مکہ کو یاد کر رہے تھے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے صحابہ تو یہاں آ کر اب ہجرت کر آئے ہیں، واپس تو جا نہیں سکتے، اب یہیں پہ رہنا ہے، اب اس شہر سے محبت کرنی ہے، تو نبی مکرم علیہ السلام نے پھر اللہ کے حضور دعا کی اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد، اے اللہ ہماری طرف مدینے کو اس طرح محبوب کر دے، پسندیدہ کر دے جس طرح ہمیں مکہ محبوب اور پسندیدہ ہے، بلکہ اللہ اس سے بھی زیادہ محبوب کر دے کیونکہ اب تو رہائش پذیر یہاں ہونا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح دعا کی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر مدینہ سے اس قدر محبت کرتے، راوی کہتے ہیں محمد رسول اللہ جب سفر سے واپس آتے اور مدینے کی دیواروں پہ آپ کی نظریں پڑتی، آپ کو ٹیلے اور پہاڑ نظر آتے تو نبی علیہ السلام اپنی سواری کو تیز کر لیتے، اس کو حرکت دیتے. راوی کہتے ہیں کیوں؟ من حبھا، کیونکہ نبی علیہ السلام اپنے وطن اپنے شہر مدینہ سے محبت کیا کرتے تھے. تو میرے بھائیو ہمیں الحمدللہ مکہ سے بھی محبت ہے، مدینہ سے بھی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اللہ کے گھر کی وجہ سے ہمیں ان علاقوں سے محبت ہے، لیکن ہمیں اپنے پاکستان سے بھی الحمدللہ محبت ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ وطنوں کی محبت کیا محبت ہوتی ہے، اس کا کون سا ثواب ہے. کوئی کہتے ہیں ان سے محبت اتنی کرو کہ اسلام کو پیچھے چھوڑ دو. یہ افراط و تفرید کا شکار نہیں بننا چاہیے، لیکن اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ضروری ہے. ایک روایت ثابت نہیں ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اگرچہ رسول اللہ سے یہ باتیں آپ سے محبت کرنا ثابت ہے اپنے علاقوں سے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. حدیث یہ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے،
لیکن اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے۔ وطن سے محبت میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، ان کے باشندوں سے محبت کرنا، اور اسی طرح اس ملک کا دفاع کرنا، یہ بھی محبت ہے، اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ اب اسلامی ریاست ہو، اس کی سرحدوں کی حفاظت ہو، یہ فی سبیل اللہ حفاظت ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک اسلامی ریاست کے حاکم ہونے کی حیثیت سے آپ نے بھی پہرے دیے ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ راوی کہتے ہیں کہ نبی اسلام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، اور حاکم کو ہونا ہی بہادر چاہیے۔ کمزور دل والا اور جو کسی کے آگے بول نہ سکتا ہو، اس کو حاکم نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً اسلامی ریاست کا۔ غیرت والا دلیر بندہ ہونا چاہیے، جو بول سکے، اگلوں کو ہلا سکے، پتہ چلے کہ واقعتاً دنیا کے اندر مسلمان زندہ ہے۔ اس طرح کے رہبر اور قائد ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بولنا ہی نہ آتا ہو، خاموش ہو کے بیٹھے رہے۔ اس طرح کے قائد اور رہنما نہیں ہونے چاہیے اسلامی ریاستوں کے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ رات کو مدینے والے گھبرا گئے، کوئی مسئلہ بن گیا۔ جدھر سے آواز آئی تھی مدینہ والے اس آواز کی طرف بھاگے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، اور وہاں کی پوری معلومات بھی آپ نے لے لی ہے۔ دیکھیں، حاکم بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، رعایا بعد میں پہنچ رہی ہے، رائی اللہ اکبر پہلے ہی وہاں سے خبریں لے کر واپس آ رہے ہیں۔ جب وہاں سے آپ واپس آ رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے، حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا تھا، اس کے اوپر کوئی زین بھی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے اپنی گردن میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو کیا کہہ رہے تھے، اپنی رعایا کو کیا کہہ رہے تھے، لم تراعوا، لم تراعوا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح اپنی رعایا کو جناب بندہ دلاسے دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی آپ نے فرمایا یہ ابو طلحہ کا جو گھوڑا ہے میں نے اس کو سمندر پایا، بڑا بھاگتا ہے، بڑا تیزی والا ہے۔ یعنی آپ نے، کیونکہ صحابہ کرام کو کہا ہوتا نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنی پوری قوت تیار رکھو دشمنوں کے مقابلے میں، اور گھوڑے بھی تیار رکھو، باندھ کے ان کو کھلا پلا کے موٹے تازے کرو، جہاد میں کام آتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیوں تم نے قوت تیار کرنی ہے، گھوڑے تیار کرنے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو تم نے ڈرا کے رکھنا ہے۔ اس لیے دفاع میں یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اپنی مکمل تیاری کر کے رکھیں۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اپنے علاقے کے اندر سائڈوں پہ جا کے نبی اسلام نے خود خبریں لی ہیں اور مدینے کا دفاع کیا ہے۔ اسی طرح اسلامی سرحدوں کی حفاظت اور اس کا پہرا دینا، دین اسلام کے اندر اس کا بہت اجر و ثواب رکھ دیا گیا ہے۔ یہ چھوٹی سی باتیں نہیں ہیں، ہم اپنی زبانیں اپنی افواج کے خلاف اٹھا لیتے ہیں نا، یہ ہماری بہت بڑی غلطیاں ہیں۔ وگرنہ یہ اسلامی ریاست اور اس کی جو حدود ہیں، جو ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، پہلے تو اسلام کے لحاظ سے سنیے نا، نبی مکرم علیہ السلام نے ان کی کتنی عظمت بیان کی ہے۔ ہم تو سیاسی لیڈروں کی خاطر، جس سے محبت کرتے ہیں ان کی خاطر، ان کے پیچھے آ کے ہم اپنی افواج کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ ان کی نگاہیں، ان کی نظریں، ان کے لوگ پوری دنیا میں ہیں، ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، لیکن ہوں سب مخلص۔ پھر اب ہمیں نہیں پتہ کون کون مخلص ہے، کون کون نہیں مخلص، یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ان کی اپنی کوئی مجبوریاں ہیں، وہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا ہے، ہمارا حق کیا ہے، ہم اپنوں کا ساتھ دیں۔ اگر ہم ہی اپنوں کے مخالف ہو جائیں گے تو پھر میرے بھائیوں دشمن فائدہ اٹھا لے گا۔ اس لحاظ سے اسلامی ریاست کی جو سرحدیں ہیں ان کی جو حفاظت کرتے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، دنیا اور جو کچھ اس دنیا پہ ہے، بہت کچھ ہے اس دنیا پہ، سونا اتنا مہنگا ہے، ابھی پچھلے دن 3,90,000 پہ پہنچا تھا، پھر کم ہوا، پتہ نہیں کتنے پہ ہے، بہرحال بہت کچھ ہے اس زمین کے اوپر۔ فرمایا ایک دن کا رباط، سرحدوں پہ پہرا دینا، ایک دن کا، آپ نے فرمایا دنیا اور جو کچھ اس دنیا پہ ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس سے بہت بہتر ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ایک بندہ جو کوڑا رکھتا ہے نا، جنت کے اندر کوڑا رکھنے کی جو جگہ انسان کو ملے گی نا، وہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا پہ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا جو بندہ
اللہ کے راستے میں شام کو نکلتا ہے جہاد کرنے کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، یا صبح کو نکلتا ہے، آپ نے فرمایا خیر من الدنیا وما علیہا، جو کچھ اس دنیا کے اوپر موجود ہے اور پوری دنیا ان سب سے یہ بہتر ہے۔ اب اگلی روایت سنیے، ایک دن کا پہرا دینا، ایک دن کا، فرمایا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے۔ ایک بندہ ایک مہینہ لگاتار روزے رکھتا ہے اور اس کی رات کو قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رات کو قیام، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن اور ایک رات جو سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے سرحدوں پہ، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے، فرمایا خیر من صیام شہر و قیامہ، ایک مہینوں کے روزے اور اس کے قیام سے بہتر ہے۔ اب جتنا ثواب ایک مہینے بندہ روزہ رکھے اور ایک مہینہ بندہ قیام کرتا رہے، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ حالانکہ بندہ ایک روزہ اللہ کی خاطر رکھتا ہے نا، اللہ ذو الجلال والاکرام اس کو جہنم سے پتہ نہیں کتنی دور وادیوں میں، مجھے الفاظ یاد نہیں ہے، بہت دور کر دیتے ہیں جہنم سے، اتنا دور کر دیتے ہیں ایک روزہ رکھنے سے۔ اب جو بندہ پورا مہینے کے روزے رکھے اور رات کو قیام کرے، رات کو اٹھ کے قیام کرے، حالانکہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، انسان دل میں وسوسے نہ آنے دے، اللہ کی خاطر صحیح وضو کر کے کھڑا ہو نا، تو 2 رکعتوں کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ ساری رات قیام کر رہا ہے، لیکن اس کو جو ثواب ہے، ان کو قیام کرنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو کم ہے، اس بندے کا اجر و ثواب زیادہ ہے جو سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، کیونکہ سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ سارے مسلمانوں کی حفاظت کرنا ہے، سب مسلمانوں کی حفاظت کرنا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا اجر و ثواب اتنا رکھ دیا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَإِن مَاتَ، اگر وہ حفاظت کرنے والا مر جائے، اس کے اوپر جو وہ عمل کر رہا تھا نا، اس کے عمل اس کے اوپر جاری و ساری رہیں گے، ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ فوت ہو گیا ہے لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے عمل کو جاری رکھتے ہیں، مرنے کے بعد بھی، شہید ہونے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، اور اس کا رزق بھی اس کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جنت میں جائیں گے پھر رزق ملے گا نا، لیکن شہداء کو رزق ملتا ہے، جنگ احد میں شہید ہونے والوں کو رزق ملتا ہے۔ اس طرح سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے بندہ مر جائے، اللہ اس کو بھی جنت میں رزق عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَآمِنَ الْفَتَّانِ، قبر کے اندر آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے منکر نکیر آتے ہیں نا، اللہ ذو الجلال والاکرام سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کو قبر سے بھی، قبر کے فتنہ سے بھی امن کے اندر رکھتے ہیں، اتنا اجر و ثواب رکھ دیا۔ ایک اور حدیث سنیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک دن اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت کرنا 1000 دن کی، بندہ 1000 دن مقامات پہ ٹھہر کے کوئی عبادتیں کرتا رہے، 1000 دن دوسرے مقام پہ ٹھہرے، کوئی نیکیاں کرے، عبادت کرے، اور ایک بندہ ایک دن، اللہ اکبر، وہ سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اس بندے کی 1000 دنوں سے یہ بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اتنا اجر و ثواب رکھ دیا اللہ ذو الجلال والاکرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم علیہ السلام کے صحابی ہیں، ایک دفعہ کسی پہرے پہ موجود تھے، ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اچانک لوگ گھبرا کرنا ساحل کی طرف بھاگ گئے، خبر ملی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ لوگ واپس آئے، جب واپس آئے تو دیکھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اسی جگہ پہ جہاں ان کی ڈیوٹی لگی تھی وہیں پہ کھڑے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھاگ کر نہیں گئے، جب واپس آئے پوچھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ آپ کو کس چیز نے یہاں کھڑے رکھا، آپ بھی بھاگ جاتے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ حدیث بیان کی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کی یہ حدیث سنی تھی جس کی وجہ سے یہاں کھڑا رہا، موقف ساعۃ فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں ایک گھڑی، ایک تھوڑا سا وقت کھڑے ہو جانا، خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کی رات بندہ کھڑا ہو کر قیام کرے، اور ایک تھوڑی سی دیر میں، تھوڑے سے وقت میں، یا آپ ساعہ کمانا 1 گھنٹہ کر لے، بندہ اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت کر لے، مسلمانوں کی حفاظت کر لے، اسلامی ریاست کی حفاظت کر لے، فرمایا یہ اس سے بہت ہی بہتر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائے قیام اللیل کرنا لیلۃ القدر کی رات جس کو مل جائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
1000 مہینے کی عبادت سے بہتر رات ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیو آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کا اللہ نے کتنا اجر رکھ دیا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام اپنے پہرے داروں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے اس ملک کی حفاظت کرنے والے سرحدوں کے یہ مجاہد، ان کے لیے ہم دعائیں کریں۔ نبی مکرم علیہ السلام ایک رات جاگتے رہے، نیند نہیں آ رہی تھی، جس وقت آپ نئے مدینہ میں تشریف لائے تھے۔ آپ نے اس وقت خواہش کا اظہار کیا، کاش کہ کوئی بندہ میرے صحابہ میں سے نیکوکار آئے اور میری وہ حفاظت کرے آج رات، کیونکہ ابھی وہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی واللہ یعصمک من الناس، کہ پیارے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، ہم نے قرآن کی بھی حفاظت کرنی ہے اور صاحب قرآن یعنی آپ کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ابھی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا، تو اچانک آپ نے اسلحے کی آواز سنی، اسلحے کی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا من ھذا، یہ کون ہے؟ صحابی رسول کہنے لگے انا سعد بن ابی وقاص، میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ یہ وہی صحابی ہے، 10 بندوں کا نام لے کر فرمایا تھا فی الجنہ، یہ میرے صحابہ جنت میں جائیں گے، ان میں سعد بن ابی وقاص بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہنے لگے میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی حفاظت کروں، حالانکہ نبی صاحب نے بلایا نہیں تھا، دل میں خواہش تھی کاش کوئی نیک بندہ آج میری آگے کیا کرے، حفاظت کرے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کے دل میں ڈالا اور یہ پہنچائے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دعائیں کی اور اس کے بعد نبی علیہ السلام سو گئے۔ تو آپ بھی میرے بھائیوں آرام کے ساتھ یہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، بڑے احسن انداز سے آپ سو رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور پہرے داروں کی آنکھیں آپ کی اور اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے کھلی ہوتی ہے۔ ان آنکھوں کی بھی قدر ہے اللہ کے ہاں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ لا تمسہم النار، لا تمسہم النار، کہ ان دونوں کو جہنم کی آگ نہیں پہنچے گی۔ 2 آنکھیں ایسی ہیں، ان کو جہنم کی آگ نہیں پہنچے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جس کے اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوا، اللہ کی یاد آئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ اس آنکھ میں کسی درد کی وجہ سے نہیں، کسی ڈر کی وجہ سے نہیں، کسی آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں، پیاز کی اللہ اکبر آنکھوں میں ہوا جانے کی وجہ سے نہیں، اس کے آنکھوں سے قطرے نکلے ہیں صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے قطرے نکلتے ہیں۔ ان کی قدر اتنی ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ان آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور دوسری وہ آنکھ عین باتت، جس نے رات گزاری تحرس فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اسلامی ریاست کی حفاظت کرتے ہوئے مخلص ہو کر، عقیدہ بھی صحیح ہے، اللہ کے راستے میں یہ آنکھ رات گزارتی ہے جاگ کر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے۔ فرمایا ایسی آنکھوں کو بھی جہنم کی آگ نہیں پہنچے گی۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں سرحدوں کے محافظ، ملک کے محافظ، اللہ اکبر، ان کی قدر کیا کریں۔ آپ سکون کے ساتھ جو زندگی بسر کر رہے ہیں، آرام کے ساتھ کر رہے ہیں، باقی ہمارے اندر بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ سے دعائیں کیا کریں تاکہ ملک کی حالات مزید بہتر ہوتے جائیں، مزید بہتر ہوتے جائیں۔ ہم دوسروں پر تو زبان درازی کرتے ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے مختلف انداز سے ان لوگوں کی جو اسلامی ریاستوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں مختلف انداز سے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ اب یہ ایک ایسی بات تھی جو صحابہ کرام نہیں جانتے تھے، ان کو یہی پتا تھا یہ تو غیب کی بات ہے، اللہ کو پتہ ہے، یا وہ اللہ اپنے رسول کو بتا دی ہوگی، رسول اللہ کو پتہ ہے، اس لیے انہوں نے کہا جی اللہ و رسولہ عالم، یہ بات تو اللہ جانتا ہے، غیب کی بات ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوگا اللہ کی مخلوق میں سے وہ فقراء مہاجرین جن کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ فقراء ہیں، اپنے علاقوں کو اللہ کی خاطر چھوڑ کر دوسرے علاقے میں آ کے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اسلامی ریاستوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ان کے ذریعے ناپسندیدہ چیزوں سے بچا جاتا ہے کہ کسی کو پسند نہیں کہ غیر ملکی لوگ ہمارے ملک کے آ کے یہاں پہ دنگا فساد کریں۔ اب یہ حفاظت کر رہے ہیں
ان کی اس حفاظت کی وجہ سے مسلمان ناپسندیدہ چیزوں سے بچے ہوئے ہیں۔ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ، اور یہ حفاظت کرنے والے ان میں سے کوئی ایک جب فوت ہوتا ہے نا، اس کے بھی دل کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ فرمایا حاجتہ فی صدرہ، اس کے دل کے اندر جو اس کی حاجتیں ہوتی ہیں نا، کہ پیچھے میرے بہن بھائیوں کی شادی ہے، وہاں پہنچنا ہے، ڈیوٹی لگی ہے سرحد پر، نہیں جا سکتے۔ ان کے بھی دلوں کی خواہشیں ہم بھی عیدوں کے اندر شامل ہوں، نہیں جا سکتے، تمہاری ڈیوٹی ادھر ہی ہے۔ فرمایا ان کی حاجتیں ان کے سینوں میں ہوتی ہیں اور وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل، اللہ اکبر، اپنے فرشتوں سے جو چاہیں گے قیامت کے دن کہیں گے، اور اللہ فرمائیں گے ائتوہم، ان کے پاس آؤ، فحیہم، اے میرے فرشتوں، یہ جو دنیا کے اندر اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے میری خاطر اپنی جانیں دے کر آئے ہیں نا، اے میرے فرشتوں، ان کے پاس جا کے ان کو سلام پیش کرو، ان کو سلام پیش کرو۔ یہ بات جب میں نے حدیث پڑھی نا، میرے ذہن میں آئی، یہ بھی دنیا میں سلوٹ بھی بڑے مار مار کے بیچارے تھکے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو سلوٹ لگوائے گا فرشتوں سے۔ فرشتوں ان کو سلام کہو، فرشتے کہیں گے نحنو سکانو سمائکا، اللہ ہم تیرے آسمانوں پہ رہنے والے، تیری مخلوق میں سب سے بہترین ہم ہیں، اور تو ہمیں اللہ حکم دے رہا ہے کہ ہم ان کے پاس آ کے ان کو سلام پیش کریں۔ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، اللہ ذوالجلال والاکرام فرمائیں گے میرے یہ بندے وہ ہیں جو میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح، کفریہ شرکیہ عقیدہ نہیں، صرف یا اللہ مدد والا عقیدہ لے کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مخلص اخلاص کے ساتھ وہاں پہ پہرے دینے والوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کیا کہہ رہے فرشتوں کو، یہ میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، ان کی ضروریات حاجتیں سینوں میں رہ جاتی، ان کو پورا نہیں کر سکے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے ان کے پاس پہنچیں گے اور ہر دروازے سے داخل ہوتے ہوئے کیا کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، تم نے اسلامی سرحدوں پر ڈٹ کے مقابلے کیے، صبر کیے، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتیاں ہوں، فنعم عقبی الدار، یہاں تمہیں اللہ ذوالجلال والاکرام بہترین مکانات عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیو، اتنی اللہ نے اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کا مقام اور قدر رکھ دی ہے، اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ایمان والو صبر کرو، صابرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطو، اور اپنی سرحدوں کے محافظ بن جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ دنیا اور آخرت کے اندر تمہیں کامیابیاں ملے۔ میرے بھائیو اصل دفاع کرنے والا تو میرا اللہ ہے۔ ایمان والوں کا اصل دفاع کرنے والا کون ہے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ دفاع کرتے ہیں۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندوں کی بھی ڈیوٹیاں لگا دی، وہ بھی اس مخلوق کی حفاظت کرے۔ اگر یہ دفاعی ڈیوٹیاں نہ لگتی تو اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ یہ بعض لوگوں کو بعض کے ساتھ نہ روکتے، یہ دفاعی ڈیوٹیاں لگا کے، تو زمین کا نظام سارا خراب ہو جاتا، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام جہان والوں پہ بڑے فضل والے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ حج میں کیا کہا، اگر اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے ساتھ، بعض کو، ان مجاہدوں کے ساتھ، یہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے پہرے داروں کے ساتھ دوسروں کو نہ روکتے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ اور وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِد، چار چیزوں کا ذکر کیا۔ فرمایا یہ راہبوں کی عبادت گاہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں، بیع و صلوات، یہ دونوں ہی یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، وَمَسَاجِد، اور مسلمانوں کی عبادت گاہیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے اگر بندوں کے ساتھ اللہ بندوں کو نہ روکتا تو پھر کیا ہوتا، یہ ساری عبادت گاہیں گرا دی جاتی، توڑ دی جاتی۔ اور آپ اسرائیل کا یہ عمل دیکھ رہے ہیں، فلسطین میں اس نے کیا کچھ نہیں کیا، نمازیں پڑھتے ہوئے مساجد کو اس نے توڑ دیا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ایسا نہیں کرتے، کسی کی بھی عبادت گاہ کو نہیں توڑتے اور نہ ہی توڑنے کے قائل ہیں۔ ہمارا اسلام تو سکھاتا ہے عورتوں کو بھی کچھ نہ کہو، بچوں کو بھی کچھ نہ کہو، اور ظالمہ تم نے یہ کام کیا۔ اس لیے اسرائیل کی، اللہ اکبر، جب تک ہم مسلمان اس کو دھمکیاں نہیں لگاتے، اس کے مقابلے میں نہیں آتے، تو میرے بھائیوں پھر کیسے یہ عبادت گاہیں بچ سکتی ہے؟ اس لیے سرحد کی حفاظت کرنے والے ہوں، مسلمانوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، یا جس علاقے میں بھی ہے، اپنے مسلمان کا یہ عزم کر لے ہم نے ان کا دفاع کرنا ہے۔
اس دفاع کے اندر آگے خیریں ہی خیریں ہیں، نہیں کرو گے نا تو میرے بھائیوں کام خراب ہو جائے گا۔ زمین مقدسہ میں داخل ہونے کا کہا گیا، اس زمین میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہاری ہے۔ وہ کہنے لگے بڑے جابر لوگ اس کے اندر ہیں، بڑے جابر، ہم تو داخل نہیں ہوتے۔ کہا داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ گے تم غالب آ جاؤ گے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو پیچھے رہ کے دعائیں کرنے والے، اور دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں میدان جہاد میں نکل کر، میدان جہاد میں نکل کر۔ اس لحاظ سے میرے بھائیوں دو بندوں نے کہا یار داخل تو ہو جاؤ، غالب آ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ تو جا، تیرا رب جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں پھر اللہ نے اس زمین مقدسہ کو محرمۃ علیہم 40 سنۃ، جو ترقیاں ملتی ہیں نا جہاد کے ذریعے، پھر وہ روک دی جاتی ہیں، پھر وہ ترقیاں رک جاتی ہیں۔ میرا اللہ روک دیتا ہے ان کو۔ جہاد کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں اور آپ اگر اندر سے مخلص نہیں نہ ہوں گے پھر ہمارے لیے رکاوٹیں بن جائیں گی۔ اندر سے مخلص ہوں گے اللہ دروازے کھول دیں گے، آسانیاں کر دیں گے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ سلسلے رکھے ہیں، تو ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے، اس ملک کے باشندوں سے محبت کرنی چاہیے، اپنے اداروں سے، اپنی افواج سے محبت کرے، پیار کرے۔ اگر کچھ باتیں ہو بھی جائے درگزر ایک دوسرے کو کر دیا کرے، بڑے چھوٹوں کو کر دیا کرے، چھوٹے بھی بڑوں کو کر دیا کرے، لیکن سیاسی لیڈروں کی وجہ سے اپنی افواج کے خلاف نہ بولا کرے، تاکہ دشمن اس سے نجات فائدہ نہ اٹھائے۔ جس طرح گھروں کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، گھر کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر ہم کچھ نہ کچھ سلسلے چلا ہی دیتے ہیں نا۔ تو اس لحاظ سے یہاں بھی کر لیا کریں میرے بھائیوں، زبان کی حفاظت کرنا یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اسلام کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا